إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج 14 اگست 2020 یہ دن اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس روز اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ان کی انتھک محنت کے نتیجے میں اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک الگ ریاست ملک عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یقیناً اس میں مسلمانوں کی بہت ساری محنتیں اور بہت ساری تکلیفیں اٹھانا اور بہت ساری قربانیاں، کچھ نے جان و مال ہر چیز کو قربان کر دیا اور کچھ نے مال قربان کیا اور اللہ نے ان کی جان کی حفاظت فرمائی، اور اس جد و جہد کے بعد وہ ایک آزاد ملک میں آباد ہوئے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو جتنی بھی کتابیں دیکھ لیں تاریخ پاکستان پہ، آزادی کی تحریک پہ، تو کوئی بھی کتاب، بلکہ کسی بھی کتاب کا کوئی بھی صفحہ جانوں کی قربانی دینے والوں کے ذکر سے خالی نہ ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جان و مال قربان کیا، ان کا مقصد کیا تھا؟ تو ان کا مقصد یہ تھا، جس نعرے کے بنیاد پہ مسلمانوں کی تحریک کھڑی ہوئی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی خاطر مسلمان ایک الگ ملک چاہتے تھے، اگرچہ اس نعرے سے پہلے بھی ہندو اور مسلم مل کے آزادی کی تحریک بابا کیے ہوئے تھے اور اس کوشش میں تھے، لیکن جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہر سطح پہ ان کو دبایا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک اسلامی ملک کے لیے کوشش کی۔ 4 مارچ 1946 کو محمد علی جناح خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی کر سکے۔ اور اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر ان کے تحریک کے ساتھی، ان کی کئی تقاریر اس بات کے اوپر مبنی ہیں کہ پاکستان ایک اسلام کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، اور اسی لیے سب نے قربانیاں دیں، کوششیں کی، اور پھر اس کے بعد یہ ملک قیام میں آیا۔ اور اگر پاکستان بنتے وقت جو قربانیاں دی گئیں، جو تکلیفیں برداشت کی گئیں، اور جو جانوں کی اور عزتوں کی قربانی ہوئی، اور کس طرح لوگ مشکلات سے گزر کے اپنے ملک میں پاکستان میں پہنچے، تو صرف ایک ہی واقعہ ذکر کرتا چلا جاؤں کہ ڈاکٹر نصیر الدین وہ لکھتے ہیں کہ ہم آ رہے تھے جب پاکستان، تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ خاتون جو ہے وہ زخمی ہے انتہائی۔ جب پاس پہنچے تو دیکھا کہ انتہائی وہ تو تکلیف میں ہے، اور کیسی تکلیف میں ہے کہ سینہ بھی کٹا ہوا ہے اور ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں اور زخمی پڑی ہوئی ہے۔ مرتے وقت صرف اتنا کہا کہ میرے والد اور 7 بھائی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، چچا اور ان کے 4 لڑکے بھی شہید ہو گئے، 3 بہنیں لڑتے لڑتے اپنی عزت بچاتے ہوئے نہر میں ڈوب گئیں، والدہ کو انہوں نے قتل کر دیا، اور میں چھپ گئی تو مجھے بھی انہوں نے ڈھونڈ نکالا، اور میں نے پھر بھی چھرے اور ٹوکے سے 2 کو زخمی کر دیا، اور انہوں نے پھر میرا ہی حشر کر دیا۔
اور آخری سانس لینے سے پہلے اس مظلوم خاتون نے کہا کہ پاکستان کو میرا سلام دیجیے۔ اور ایسی قربانیوں کی، شہادتوں کی داستانیں تو بھری پڑی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے اور اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ کیسے جو ہے وہ قربانیاں دے کر ہم اس منزل تک پہنچے کہ ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ اور آج بھی جب بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ جو دوسروں کی غلامی میں رہ رہے ہیں، تو ان کا اور اپنے حالات کا تقابل جب کرتے ہیں، تو اگرچہ جس بنیاد پہ ہمارا ملک بنا تھا وہ بنیاد آج نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی جو کچھ ہے اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں آزادی ملی ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہے تو آج ہی ان کی ساری اختیار کرنا چاہیے، فخر اور تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آزادی دینے والی صرف ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، عاجزی بھی اختیار کرنی چاہیے، اور وہ دھرتی جو اللہ کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہمیں ملی ہے، اس میں اقامت دین کی کوشش کرنی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں، مطلب کہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور اللہ رب العالمین جب زمین میں کسی کو اختیار دیتے ہیں تو یہ حکم دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو کہا، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں میں تم حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، تو اپنی نفس کی پیروی نہ کرو جو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ تو کیا حکم دیا کہ جب اللہ نے حکومت عطا کی ہے تو لوگوں میں شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، ہر معاملے کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن اور احادیث میں اس حوالے سے تفصیل موجود ہے، تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں ہم نے شکر ادا کرنا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرنی ہے، اقامت دین کے لیے کوشش کرنی ہے، وہیں پہ ہمارے لیے ایک عملی تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم شاعر اسلام بالخصوص ارکان اسلام کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ حج میں فرماتے ہیں آیت نمبر 41 الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے لوگوں کو روکیں، جتنی استطاعت ہے۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، جو استطاعت ہے اس کے مطابق ہم کام کریں، استطاعت سے بڑھ کے کسی کے اوپر بھی یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عملی تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ ہم آزادی کے تحفظ کے لیے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں۔ اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارا ملک سازشوں میں گھرا ہوا ہے، اور ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں، اور یہ ایک فطری عمل ہے، انسان جہاں رہتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا آزادی حاصل ہوئی تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں۔ آج ہر دوسرا بندہ ہمیں یہ بات کرتے ہوئے ملتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ایسا ہے، یہاں پہ یہ ہے، کوئی بری چیز نظر آئے گی تو کہیں گے یہ پاکستان ہے، تو اس کی قدر کیجئے اور اس سے محبت کیجئے اور اپنا حصہ ڈالیے اس کو صحیح رکھنے میں، اور اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن والا بنائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ذکر کی قرآن مجید میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو، مکہ کو امن والی جگہ بنا دے،
مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اور پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ اس میں جو ہے تو پھل، ہر قسم کے پھل عطا کر اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کر۔ تو اپنے ملک کے لیے دعا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دعا کرنی چاہیے، محبت بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک آزاد اسلامی ملک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے جہالت کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ آزادی منانا اس بات کو سمجھ لیا گیا ہے، فضول کام، بے حیائی، مرد و زن کا اختلاط، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور یہ نعمتوں کو دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو آج ہم کرتے ہیں اس موقع پہ کہ جو نعمتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے لیے قائم و دائم رکھے۔ اور جن لوگوں نے اس کے لیے قربانی دی، ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ایک ان کا حق یہ ہے کہ ہم اس میں انسانوں کی طرح، مسلمانوں کی طرح اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور دوسرا ان کا حق یہ ہے کہ انہوں نے قربانی دی تو ان کے لیے ہم دعائیں کریں۔ جنہوں نے اس ملک کے لیے جان اپنی قربان کر دی اور اپنی جوانی بڑھاپے میں تبدیل کر دی، کوششیں کرتے رہے اور یہاں تک کہ جان بھی قربان کر دی، ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ادھورے خواب کو مکمل کرے کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اور جان قربان کر دی، اللہ تعالیٰ ان کے اس ادھورے خواب کو مکمل کرے۔ اسی طرح ملک کی سالمیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا صحیح احساس انہیں کو ہے کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یہ اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شکر اور شکر کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ دے کہ ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو اس ملک میں رہتے ہوئے گزار سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔